رانا ثناءاللہ صاحب آپ کی تقریر کو بھی اس کو خوش آمدید کہا انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کا عمل بھی آگے چلے. تو آپ کے ذہن میں کیا خد و خال ہیں بغیر شرائط عائد کیے کہ آپ بات چیت کی میز کے اوپر بیٹھنے پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب. شکریہ ندیم ملک صاحب، شکریہ. میں عرض کروں یہ کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، اور پھر آج محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک بڑا اچھا بیان جاری کیا، میرے ذہن میں کچھ خدشات آج جو ہیں پیدا ہوئے ہیں. جس طرح ابھی 23 دسمبر کو جو یہ فیصلہ ہے خان صاحب کے حوالے سے، مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں خان صاحب کو شاید 14 سال سزا دلانے پہ مزید ہیں، اور کچھ لوگ میڈیا میں اس مذاکرات کے عمل پہ ان کی تنقید شروع ہو گئی ہے، اور شاید کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں دونوں پارٹیز میں، نون اور پی ٹی آئی میں، جو اس مذاکرات کے عمل کو جو ہے پسند کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تاکہ مذاکرات ہو، تو لہذا یہ خان کی اور پی ٹی آئی کی پالیسی تھی، جس کے پرسوئنس میں میں نے کل اسمبلی میں کڑے ہو کے یہ بیان دیا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سے جو ہیں یہ زبانیں جو شعلے اگل رہی ہیں وہ ذرا تھوڑے سے تہذیب اور ٹھنڈے ماحول کی طرف آ جائے. اور میں خیر مقدم کرتا ہوں خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات کا، اور پھر آج بالخصوص محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے مروت صاحب آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. رانا صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ 7 نام شاید پی ٹی آئی سے آئیں گے، اور اتنے ہی شاید 7-8 نام جو ہیں وہ کولیشن پارٹنر جو حکمران ہیں ان کی طرف سے آئیں گے، تو پھر یہ سلسلہ آگے چل پڑے گا. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے، پارلیمنٹری کمیٹی آن پولیٹیکل ریکنسیلیشن، کچھ ایسا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ حکومت جو ہیں اور ان کے الائز اپنی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کا اعلان کر دیں، یا اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ پہلا سٹیپ ہوگا، جس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوگا ان کمیٹیز کا آپس میں ملنا. اور پھر جس طرح بڑے کھلے دل سے اسپیکر صاحب نے جو ہیں اپنی خدمات پیش کی ہیں، تو ان کے ذریعے سے کوارڈینیشن اور باقی ساری نشست و برخاست ہو سکتی ہے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کی طرف سے جو نام سامنے آئیں گے 7 رکنی اس پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر، ان 6-7 ناموں کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کون کون اس کمیٹی کا رکن ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ وہ تو نوٹیفائی ہو چکے ہیں نا. وہ اس میں علی امین خان 4 تو وہ نام تھے جو عمران خان نے دیے ہیں، لیکن پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی رانا صاحب ذکر کر رہے ہیں شاید 7 نام آئیں گے آپ کی طرف سے. میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو لمبا چوڑا بنائیں. مطلب معنی یہ رکھتا ہے کہ جو لوگ اویلیبل ہو، کمٹ کر سکیں، وقت دے سکیں، اور ان کی سوچ یہی ہو کہ ہمیں جو ہے ملک کو اس گمبھیر سنجیدہ مسئلہ نہ ہے. پازیٹیو لوگوں کی ضرورت ہے. جس طرح نون میں نے خود کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہوں گے تو مجھے شاید توقع ہے کہ وہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کی کیا توقع ہے، کون کون ہونا چاہیے نون لیگ سے اس کمیٹی میں؟ میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پہ میرا کبھی مطلب ان حضرات سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن جو ان کا کردار 30-40 سال کی سیاست پہ محیط ہے، اس حوالے سے جو ان کی سمجھ بوجھ ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ مصالحت کی رہی ہے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ مثبت رہے ہیں. پھر خواجہ سعد رفیق ہیں جو انفارچونیٹلی پارلیمان کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن نون میں ایک بڑی ہی ایک اچھی آواز ہے. ہمیشہ انہوں نے اقدار کی، ویلیوز کی، ایتھکس کی بات کی ہے، اور ذاتی طور پہ ایک شخص ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ جو ہے وہ ایک مثبت عمل کا جو ہے ایک حصہ بن سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ایاز صادق صاحب تو ہیں ہی، باقی جو ہیں بہت سارے اور معاہدین ہوں گے جو اپنی پسند سے یہ دینا چاہیں تو دے. رانا ثناءاللہ صاحب، یہ شیر افضل مروت صاحب براہ راست آئی تھنک اس سے زیادہ بہتر طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آپ لوگوں کا نام لے کر آپ لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، اور خود سے اپنی طرف سے بھی وہ کھلے عام کہنا چاہیے کہ مذاکرات کی بھی دعوت ہے، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بیٹھیں گے تو بات چیت سے آگے راستہ نکلے گا. تو
تو آپ کو امبریس کرنا چاہیے, گلے لگانا چاہیے ان کو, رانا ثناء اللہ صاحب. نہیں بالکل نہیں, ایسے ہی ہے. کل شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی ہاؤس میں, تو اس کا ہم سب نے خیر مقدم کیا. میں نے بھی اس کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہے جو ان کی بات ہے, تو سبھی نے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور بات بھی کی. اور آج جو اسپیکر سردار ایاز صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بات تو شروع ہوئی کل تب ہے جب شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے. تو اب اس کے اوپر یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہ اب فیصلہ بھی جو ہے وہ سوموار کو سنا ہے کہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اور ٹھیک ہے, دونوں طرف جس طرح سے مذاکرات کے حامی لوگ ہیں, کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے, اور ہر کسی کو رائے رکھنے کا حق ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان رابطہ, مذاکرات, پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے یہ مسٹ ہے. اس کے بغیر باقی سارے نظام پریزیڈنشل ہے اور طرح طرح کے نظام دنیا میں ہیں, وہ چل سکتے ہوں گے, لیکن پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے وہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے آپس میں جو ہے وہ مل بیٹھنے اور معاملہ فہمی کرنے کے علاوہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. مروت صاحب, اس وقت جو آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, اس میں عمران کو 14 سال کی سزا دی جا سکتی ہے, تو یہ اندیشہ آپ کا درست بھی ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ماضی کے اندر ایسے واقعات ہوئے کہ الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے سزائیں سنا کر دھڑا دھڑ 30-35 سال کی سزائیں سنا دی. تو اس کا آپ کے پاس کیا تدارک ہوگا, کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, سزائیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ان کو کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ جی سزا نہ دیں, کیونکہ ایک سلسلہ ہے چل رہا ہے اور سزائیں جو ہیں وہ خان صاحب بھگت رہے ہیں. اور اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان صاحب کو سزا دے بھی جاتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس فیصلے کو پہلے تو ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر یہ متوقع ہیں جس کا خدشہ میں نے ظاہر کیا ہے, کیونکہ شاید کچھ لوگ مذاکرات کے عمل سے خوش بھی نہیں ہوں گے, لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس فیصلے کے ہونے کے باوجود بھی مذاکرات کا عمل جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ تجویز کریں گے رانا صاحب کو کہ شروع کرتے ہیں, کل بیٹھتے ہیں, وہ تو منڈے کو تو جو ہونا ہی ہونا ہے, کل آپس میں بیٹھتے ہیں اور طریقہ کار نکالتے ہیں, ٹرمز آف ریفرنس پہ بات کرتے ہیں آگے کیسے چلنا ہے؟ مروت صاحب دیکھیے, یہ جو فیصلے ہیں نا, اب یہ کیس ہے, اس کی میرٹس ڈی میرٹس ہمیں معلوم ہے, تو لہٰذا وہی انجام ہوگا جو عیدت کیس کا ہوا, توشہ خانے کا ہوا یا سائفر کیس کا ہوا. البتہ میں نے کہا نا کہ اگر افیشلی گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ فلاں فلاں ممبران جو ہیں وہ اس کمیٹی کے کا حصہ ہوں گے اور یہ مذاکراتی, اور ساتھ میں اسپیکر صاحب جو ہیں اس اناؤنسمنٹ کے بعد ان کا اجلاس بلا لیں, بٹھا دیں, اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے اور بھی سیاسی قوتیں ہیں نا جو اس میں کوئی پازیٹیو کردار ادا کر سکتی ہے. اب ہمارے درمیان جو معاملات جس نیچ پہ چلے گئے ہیں, گولی چل گئی, لاشیں گر گئی, اور جب یہ بدنامی مول لینے کے لیے ادارے جو ہیں راضی ہو گئے کہ چاہے یہ بدنامی مول لیتے ہیں لیکن لاشیں جو ہیں وہ قوم کو مل گئی, تو پھر اس سنگینی کا احساس ہونا چاہیے. یا تو پھر جو ہے ملک میں اس طرح جو ہے طرز حکومت چلے گا, یا پھر ہم نے بیٹھ کے لوگوں کو بتانا ہے کہ کون کہاں پہ غلطی پہ ہے, کس نے زیادتی کی, کیا کی. اگر یہ چیزیں ہماری پوزیشن جو ہیں ان کے قائل کر دیتی ہیں, ہم انڈیکیٹ ہو جائیں گے, جو لوگ مرے ہیں ان کو ریاست خون بہا دے سکتی ہے, ساتھ میں جو ہے سیاسی قیدی ہے جو ہمارا امیڈیٹ کنسرن ہے خان کی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی. پہلا تو سٹیپ کمیٹی کا اعلان ہے نا رانا صاحب, جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کا اعلان ہو جائے, اسپیکر صاحب اجلاس بلا لیں تو پھر سلسلہ آگے چل سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ فرسٹ سٹیپ تو آپ کو کل لے لینا چاہیے رانا صاحب.
دیکھیں اس بارے میں اسپیکر صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے. اسپیکر صاحب اس کمیٹی کے یا دونوں کمیٹیوں کے یا اس عمل کے صرف ہوسٹ ہی نہیں ہوں گے، اس میں وہ ایک اپنا اثر رسوخ، ایک اپنا مؤثر کردار بھی ادا کریں گے. آج انہوں نے کافی دوستوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی بھی ہے، اور جیسے ہی وزیر اعظم واپس تشریف لاتے ہیں مصر سے، غالباً وہ جمعے کو واپس آ رہے ہیں، تو اس بارے میں ہماری میٹنگ ہوگی، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی. تو جمعے تک پھر امید رکھیں کہ آپ کی طرف سے نام بھی آ جائیں گے، تو پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ حتمی شکل بھی اختیار کر لے گی رانا صاحب. ہاں جی، دیکھیں کمیٹیز بنیں، وہ بیٹھ کے ایشوز فریم کریں اور طریقہ کار جو ہے اس کو طے کریں، اور اس کے بعد پھر ایک یعنی ایک سیریس طریقے کے ساتھ جو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ تو یہ طے ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، حزب اختلاف حزب اقتدار کے درمیان. تو آخر اس نے بیٹھ کے طے تو ٹیبل پہ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہونا ہے، بات چیت سے ہونا ہے. اس کا فیصلہ سڑک پہ تو نہیں ہونا. سڑک پہ آپ جتنا مرضی ایک مروز صاحب دوسرے یہ کو دونوں نقصان طرف پہنچا لیں پھر بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا. مروز صاحب دونوں طرف یہ پازیٹیوٹی ہے، اس میں ہو سکتا ہے بعض ایلیمنٹ چاہیں کہ یہ پروسیس آگے نہ بڑھے، لیکن یہیں پہ پھر ایک لیڈر کی سیاسی بصیرت کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے، تو اس رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے اس پروسیس کو آگے لے کر چلے. پروسیس چلے گا تو رستہ نکلے گا. کیا آپ ذہنی طور پر آپ کی جماعت اس کام کے لیے آمادہ ہے، یا ابھی بھی ایک سکول آف تھاٹ اور ہے کہ نہیں ڈی چوک ہی جانا ہے، اور ایک سکول آف تھاٹ اور ہے کہ نہیں سنجانی رکنا ہے؟ کیا ابھی اس دوراہے کا شکار ہیں، یا اب راستہ کلیئر آپ کو واضح ہے کہ نہیں آپ بات چیت کی میز پہ ہی بیٹھنا ہے؟ میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ حالیہ ڈیولپمنٹس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں پر اثر انداز میں جو ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر جو ہے سیاست کو آگے بڑھانا ہوگا، تاکہ اس امپریشن کو ڈسپیل کیا جا سکے کہ جی سارے فیصلے جو ہیں وہ خان صاحب ہی کرتے ہیں. ابھی جو خان صاحب نے یہ مؤخر کیا ہے، یہ بھی بیسیکلی پی ٹی آئی کی قیادت کی ہی ریکمنڈیشن تھی کہ جی یہ کال جو ہے اسٹرائک کی ریمیٹنسز کے حوالے سے اس کو مؤخر کیا جا سکے. میں ایک چیز لیکن یہ اپنے کتنی دیر کے لیے مؤخر ہے مروز صاحب؟ اس کے اوپر بھی ابھی فیصل چودھری نے آ کے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے، انہوں نے کہا اتوار تک اگر نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں اگر پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو پھر پروسیس کے آؤٹ کم تک انتظار ہوگا کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک چیز ہے کہ اگر ایسی کوئی قوتیں جو ہیں پارٹی کے اندر کوئی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گی تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ لحاظ کسی کا نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح جو ہے اپنی مرضی توپے. خان صاحب اس پہ قائل ہو گئے، اسی لیے انہوں نے کمیٹی بنائی. وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہو، تو لہٰذا خان صاحب اس پہ مذاکرات قائل ہو گئے. یہ بڑی خبر ہے، یہ بڑی خبر ہے مروز صاحب کہ عمران خان اس کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس یا یہ جو ریمیٹنسز بھیجنے کے اوپر انہوں نے کال دینی تھی کہ نہ بھیجیں، اس کو ابھی مؤخر کر دیا. رانا صاحب جو دو مطالبات ہیں، پہلے یہ ابھی 2-3 دفعہ ابھی اسی پروگرام میں مروز صاحب نے ذکر کیا کہ 26 کے جو واقعات تھے، 26 کی تحقیقات آپ کو کرنی چاہیے. یوز آف فورس میں کس نے اپنی لائن کراس کی اس کا تعین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ جو بات چیت کا یا مذاکرات کا عمل ہے، اس میں ہم نے کوئی اس قسم کی کنڈیشن نہیں رکھی کہ جی یہ بات ہو سکتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتی. جس بات سے بھی انہوں نے شروع کرنی ہوگی بات، جب بیٹھیں گے تو ہر موضوع ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ان کا بھی موقف ہوگا، ہمارا بھی موقف ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس ٹینس ماحول میں جب پی ٹی آئی مئی میں الیکشن چاہتی تھی، ہم کہتے تھے یہ اکتوبر سے ایک دن پیچھے نہیں آ سکتے. اس دوران مذاکرات ہوئے اور معاملہ طے پا گیا تھا کہ ہم بھی کو 2 مہینے پیچھے آ گئے تھے، اور جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی کو 1.5-2 ماہ آگے جانے پہ جو ہے وہ رضامند ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر فیصلہ نہ ہو سکا، کیونکہ بالآخر جو بھی مذاکرات ہونے ہیں، جو اب بھی ہونے ہیں، ان کی الٹیمیٹ اپروول جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے میاں نواز شریف
اور پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب نے ہی دینی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کرے اور وداؤٹ اپروول آف دی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ میں نے جس طرح سے آج ابتدا کیا میں یہ نواز بات شریف کی ہے آن بورڈ ہیں اس مذاکراتی عمل میں رانا ثناء اللہ صاحب؟ جی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر یہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اور میاں نواز شریف تو آپ کے علم میں ہے کہ جب 21 اکتوبر کو انہوں نے خطاب کیا تھا ایک بڑے جلسہ عام سے، تو انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ ملک جس حالت میں جس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے، جب تک سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے. سر جوڑ کے بیٹھنے سے مراد مذاکرات ہی ہیں نا، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت ہی ہونی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بغیر اس کا کوئی اور حل نہیں ہے ملک کو اس صورتحال سے صاحب نکالنے. یہاں پہ اگر دو بڑی جماعتوں کے سربراہ، ایک طرف نواز شریف نون لیگ کے سربراہ وہ کہہ رہے ہوں کہ مذاکرات ہی راستہ ہے، اور دوسری طرف عمران خان وہ آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات ہی راستہ ہے، سیاسی پروسیس سے ہی آگے چلنا ہے، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ پھر تو دل کھولیے اور راستہ بات چیت سے نکال لیجیے. جی ہم تو پوری امید ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور اللہ کرے کہ کامیابی ہو، کیونکہ ملک کو ضرورت ہے سیاسی استحکام کی، ملک کو ضرورت ہے ہم آہنگی کی. 2 سالوں میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، پاکستان نے کھویا ہے، اور یہ جو اداروں کا حال بنا ہے، تو لہٰذا سیاسی قیادت کا فرض ہے. ہماری آنے والے نسلیں جو ہیں وہ ہمیں کہیں گی کہ یہ ہماری سیانی ہمارے اجداد تھے. تو لہٰذا ہمیں ایسا میراث نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں پہ ہم ایک ایسا پاکستان پیچھے چھوڑ جائیں جہاں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو، آزادی اظہار رائے نہ ہو، احترام آدمیت نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈائیلاگ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن